السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان باضابطہ ملاقات کل وائٹ ہاؤس میں طے پا گئی۔ وزیراعظم آج نیو یارک سے واشنگٹن روانہ ہوں گے، ان کے ہمراہ اعلیٰ پاکستانی حکام بھی شریک ہوں گے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون، سیکیورٹی معاملات، خطے کی صورتحال اور عالمی امور پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، وزیراعظم آج اعلیٰ پاکستانی حکام میں نیو یارک سے واشنگٹن روانہ ہوں گے اور دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون، سیکیورٹی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات، دونوں رہنماؤں کی ملاقات عرب اور مسلم رہنماؤں کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم امور پر تبادلہ خیال، امریکی صدر اور وزیراعظم شہباز شریف کے مابین خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مصافحہ کیا۔ اس ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے 25 ستمبر کو ون آن ون ملاقات کا بھی امکان ہے، جس میں اہم عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی گفتگو متوقع ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالنا جارجیوا نے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے پاکستان کے ساتھ IMF کی دیرینہ تعمیری شراکت کو سراہا، جو مینیجنگ ڈائریکٹر جارجیوا کی قیادت میں مزید مضبوط ہوئی۔ وزیراعظم نے مختلف اقدامات کے ذریعے IMF کی جانب سے پاکستان کی بروقت حمایت کا اعتراف کیا، جس میں مالی سال 2024 میں $3 بلین کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ، اس کے بعد $7 بلین کی توسیع فنڈ سہولت اور $1.4 بلین کے RSF شامل ہیں۔ پختہ عزم کے ساتھ کی جانے والی پائیدار اصلاحات کی بدولت پاکستان کی معیشت استحکام کے مثبت آثار دکھا رہی ہے اور اب بحالی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ وزیراعظم نے اس سلسلے میں IMF کے تعاون کو سراہا، جو حکومت کی معاشی اصلاحات کی کوششوں میں رہنمائی کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ پاکستان IMF پروگرام کے تحت مختلف اہداف اور وعدوں کو پورا کرنے کی طرف مسلسل پیش رفت کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی معیشت پر حالیہ سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستان میں سیلاب سے مرحوم لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ورلڈ بینک گروپ کی صدر کی ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے آپریشنز کو آسان بنانے اور نجی شعبے میں وسائل کو مزید متحرک کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ورلڈ بینک کو تیز تر اور زیادہ مؤثر ترقیاتی شراکت دار میں تبدیل کرنے پر اجے بنگا کی قیادت کی تعریف کی۔ انہوں نے خاص طور پر کووڈ-19 اور 2022 کے تباہ کن سیلاب کے دوران پاکستان کے لیے بینک کی دیرینہ حمایت کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے عالمی بینک کے صدر کو حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا، جس میں وسائل کو متحرک کرنے، توانائی شعبے میں اصلاحات، نجی کاری اور موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کے حوالے سے اقدامات شامل ہیں۔ وزیراعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اصلاحاتی ایجنڈے نے پاکستان کو میکرو اکنامک استحکام کی طرف گامزن کیا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا اور پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی کو فروغ دیا۔ وزیراعظم نے ورلڈ بینک کے نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک 2026-2035 کی بھی تعریف کی، جس کے تحت عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $40 بلین کا تاریخی اور بے مثال وعدہ کیا۔ وزیراعظم نے اس کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ قریبی رابطہ کاری کے حوالے سے وفاقی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر ورلڈ بینک نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا اور پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کے لیے تعاون کے حوالے سے بینک کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اقتصادی اصلاحات کے فروغ اور CPF کے تحت موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے طویل مدتی اور پائیدار اقدامات کے لیے مسلسل تعاون بڑھانے میں بینک کے پرزور عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے عرب اور اسلامی رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو انتہائی کامیاب قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اور مسلم رہنماؤں سے نیو یارک میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ، قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، مصر اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان میں بھی شریک تھے۔ امریکی صدر نے کہا، غزہ کے بارے میں ان کی عظیم رہنماؤں کے ساتھ یہ بہت اچھی اور کامیاب ملاقات رہی ہے۔ امریکی صدر نے کہا، اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے پلیئر سے ان کی ملاقات بہت کامیاب رہی۔ اسرائیلی رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا کہ ہم غزہ کے لیے کچھ اقدام کر سکتے ہیں۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی صدر ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو مفید قرار دیا۔ اجلاس کے آغاز پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم غزہ کی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسے ختم کر کے رہیں گے، ممکن ہے کہ یہ ابھی ختم کر دی جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کے لیے یہ سب سے اہم ترین ملاقاتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی چیز کو ختم کریں گے جو ہم نے شروع نہیں کی۔ عرب مسلم رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بغیر زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ یہ ملاقات غزہ جنگ کا حل تلاش کرنے کے لیے اہم ہے۔ چاہتے ہیں اسرائیلی یرغمالیوں کو واپس لایا جائے۔ ہم غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات اعزاز ہے۔ امیر قطر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ ختم ہو جائے۔ غزہ میں صورتحال انتہائی خراب ہو چکی، چاہتے ہیں اجلاس میں جنگ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ امریکی صدر نے امیر قطر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، آپ نے آج بہت اچھی تقریر کی، میری آج کی یہ ملاقات انتہائی اہم ہے۔ آج 32 اجلاس ہوئے جن میں یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم مسائل کے حل کے لیے مل کر محنت کریں گے۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے OIC کے کانٹیکٹ گروپ برائے افغانستان سے خطاب کرتے ہوئے OIC رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں اور بلا شرط انسانی امداد فراہم کریں۔ اسحاق ڈار نے افغانستان میں تجارت اور بینکاری نظام کی بحالی، خطے کے روابط کے فروغ اور مکالمے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے رضوان عباسی سے۔ جی رضوان، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر اسلامی تعاون تنظیم کے کنٹیکٹ گروپ برائے افغانستان کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو عالمی برادری سے الگ تھلگ نہیں رکھا جا سکتا اور OIC رکن ممالک کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے لیے بلا شرط انسانی امداد فراہم کرے، تجارت اور بینکاری کے نظام کو بحال کرے اور خطے میں جو روابط ہیں اس کو فروغ دیں۔ بین الاقوامی ذمہ داریوں کا پاسداری کے لیے جو مکالمے ہیں اس کو بھی آگے بڑھائیں۔ ڈپٹی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ افغانستان سے سرگرم جو دہشت گرد گروہ ہیں ان پر گہری تشویش ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ گروہ خطے کے امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ سرحد پار جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدام کریں۔ اس موقع پر انہوں نے افغانستان کے استحکام کے لیے OIC ماہرین پر مشتمل ایک ورکنگ گروپ بنانے کی تجویز بھی پیش کی ہے اور کہا ہے کہ پائیدار امن اور استحکام صرف خلوص، باہمی احترام اور سیاسی عزم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور پاکستان کا یہ جو موقف ہے یہ نہ صرف افغانستان کے عوام کی مشکلات کے حل کے لیے اہمیت رکھتا ہے بلکہ خطے میں جو دیرپا امن ہے اس کے قیام کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ سیلاب کے دوران سب نے مل کر کام کیا جو باعث فخر ہے۔ مصنوعی مہنگائی کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرا خواب تھا ایسی پارٹی بنے جو مہنگائی، تجاوزات سے نجات دلائے۔ عوام کو آسانیاں فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوری کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ CCD نے پنجاب میں امن و امان کے لیے مثالی کام کیا۔ پنجاب کے بہت سے اضلاع میں اس وقت جرائم کی شرح 0 ہے۔ عوام کی خدمت کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ وہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ میرا جو خواب تھا کہ ایسی اتھارٹی بنے جو ہر جگہ خود پہنچ کر عوام کو جو مہنگائی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ہوڈنگ ہے اور جو ناجائز تجاوزات ہیں ان سے عوام کو نجات دلائے۔ اس فلڈ میں یہ جو پنجاب میں بدترین سیلاب آئے ہیں اس میں پیرا کے آفیسرز نے، پیرا کے جوانوں نے جس طرح اپنی خدمات انجام دی ہیں، ریسکیو میں، ایویکیویشن میں، ریلیف آپریشنز میں جس طرح پیرا نے اپنا کردار ادا کیا ہے، مجھے پہلی بار یہ لگا کہ پنجاب حکومت اور پنجاب کے تمام ڈپارٹمنٹس یکجان ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے سارے ایک پیج پہ ہیں اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب پولیس نے جو CCD ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اس نے جس طرح سے امن اور امان کو پنجاب میں قائم کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ماشاءاللہ۔ بہت سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پہ پنجاب میں اس وقت ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے قیوم آباد میں شربت فروش کی جانب سے بچوں سے زیادتی کرنے کا مقدمہ، 4 متاثرہ بچیوں نے اپنے بیان میں ملزم شبیر تنوری کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر دیا۔
मुतासरा बच्चियों के ज़ेर दफ़ा 164 के बयान की कॉपी ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुतासरा बच्चियों ने अपने बयानात के दौरान मुलजिम शब्बीर तनोली को शनाख्त भी कर लिया। बच्चियों ने बयान में कहा कि हम इस मुलजिम को जानते हैं, इसका नाम शब्बीर तनोली है। मुलजिम ने हमारी कई बार नाजेबा वीडियो बनाई और कहता था कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारे वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। बच्चियों के मुताबिक डर की वजह से हमने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। मुतासरा बच्चियों ने अपने बयानात के दौरान मुलजिम शब्बीर तनोली को शनाख्त कर लिया। मुलजिम हमें पैसों का लालच देकर कमरे में ले जाता, नाजेबा वीडियो भी बनाई। शरबत फरोश की जानिब से बच्चों से ज्यादती करने का मुकदमा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 4 मुतासरा बच्चियों ने अपने बयान में मुलजिम शब्बीर तनोली को सजाए मौत का मुतालबा किया। मजीद जानेंगे अली हसन से। जी अली हसन, मजीद क्या तफसीलात हैं समाअत के मुतालिक? फरोश की जानिब से बच्चों से ज्यादती करने का ये मुकदमा है। इसमें जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पुलिस की जानिब से 4 मुतासरा बच्चियों के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए हैं। ये बयानात ज़ेर दफ़ा 164 के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें चारों मुतासरा बच्चियों ने अपने बयान में मुलजिम को शनाख्त भी किया और इसके अलावा जो है वो मुलजिम को सजाए मौत देने का मुतालबा भी किया है। जबकि बच्चियों का ये कहना था कि हम इस मुलजिम को जानते हैं, इसका नाम शब्बीर तनोली है। ये मुलजिम पैसों का लालच देकर हमें लेकर जाया करता था और ज्यादती का निशाना बनाया गया। जबकि बच्चियों का ये भी कहना है कि हमसे कई बार ज्यादती की गई और हम वीडियो भी जो है वो बनाई गई। जबकि मुलजिम ये कहता था कि अगर किसी को बताओगे तो उनकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाएगी। डर की वजह से बच्चियों ने इस बारे में अपने वालिदैन को नहीं बताया। बच्चियों का अपने बयान में ये भी कहना है कि मुलजिम शब्बीर तनोली को सजाए मौत दी जाए, मुलजिम को गोली मार दी जाए। अदालत ने चारों मुतासरा बच्चियों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं और इसे रिकॉर्ड पर रख लिए हैं। जी बहुत शुक्रिया अली हसन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेरी कमेटी के इजलास में अमेरिका में कायम पाकिस्तान मिशंस की जानिब से खिलाफ ज़ाब्ता 1 करोड़ 79 लाख रुपए के फर्नीचर अलाउंस मुलाजमीन और अफसरान को दिए जाने का इंकशाफ हुआ। ऑडिट हुकाम ने बताया कि यह अलाउंस न सिर्फ किसी कानूनी जवाज़ के बगैर दिया गया बल्कि फाइनेंस डिवीजन की मंजूरी के बगैर भी जारी किया गया, जो कवायद की खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे इमाद अहमद से। जी इमाद, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेरी कमेटी का कन्वीनर सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत जो है वह इजलास हुआ है। इजलास में वजारत खारजा से मुतल्लिक साल 2011-12 से 2023 तक मुख्तलिफ सालों के जो ऑडिट आज़ाद हैं उनका जायजा लिया गया है। इजलास के दौरान ऑडिट हुकाम ने कमेटी को बताया कि अमेरिका में पाकिस्तान मिशन की जानिब से अपने ऑफिशियल्स और अफसरान को 1 करोड़ 79 लाख रुपए जो है वो फर्नीचर अलाउंस दिया गया और ये अलाउंस जो है किसी कानूनी जवाज़ और फाइनेंस डिवीजन की मंजूरी के बगैर दिया गया। फाइनेंस की मंजूरी के बगैर किसी को कोई अलाउंस जो है वो नहीं दिया जा सकता। जबकि वजारत खारजा हुकाम ने कमेटी को बताया कि ये मामला हम फाइनेंस के साथ जो है वो उठाएंगे, इसकी वजह से ऑफिसर्स की जो पेंशन है वो रुकी हुई है। जबकि फाइनेंस हुकाम ने कमेटी को बताया कि ये हमें केस भेज दें तो हम इसका जायजा लेंगे, जिस पर कमेटी ने फाइनेंस से मामले पर 30 दिनों में जो है वो जवाब तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया इमाद। स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली सेशन के दौरान मुलाजमीन की जानिब से 8 घंटे की मुकम्मल ड्यूटी न देने पर सख्त तशवीश का इजहार किया। स्पीकर ने इस हवाले से इंतबाही नोटिस जारी करते हुए वाज़ेह किया कि असम्बली इजलास के दौरान ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन को रोजाना 1000 रुपए बतौर डाइट अलाउंस दिया जाता है, लेकिन अक्सर मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। स्पीकर ने ऐसे मुलाजमीन को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद बराए इन मुलाजमीन का डाटा भी जमा करने की हिदायत की गई है, जो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आते हैं और बाद में ड्यूटी छोड़ देते हैं, ताकि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सके। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 22 देही और 9 शहरी इलाकों में सामने आए। रमा सीजन में डेंगू के कुल केसेस की तादाद 720 हो चुकी। 20 मरीज अस्पताल में दाखिल हैं। इंसदाद डेंगू इक़दामात के 2000 मकामात पर फॉगिंग, 16,332 मस्बत लार्वा साइट्स का खात्मा और मजमूई तौर पर 8,46,000 से ज़्यादा सरगर्मियाँ अंजाम दी गई हैं। CTA और MCI की वेक्टर कंट्रोल टीमें हाई रिस्क इलाकों में मुतहरिक हैं, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। शहरियों से गुजारिश की गई कि पानी वाले बर्तनों, टैंकों और कूलर्स की बाकायदा सफाई यकीनी बनाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39 डेंगू के कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद अली नासिर से।
جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ڈینگی مچھر جو ہے اس کی افزائش میں بھی مسلسل اضافہ جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس وقت 40 ڈینگی کے کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ لاہور کی صورتحال یہ ہے کہ آخری 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 11 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 1134 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ شہر لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد اس وقت 182 تک پہنچ گئی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ جبکہ ڈاکٹرز حضرات کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی جگہ اگر پانی کھڑا ہو تو وہ پانی کھڑا نہ رہنے دیں، گھر کے اندر اگر بالٹی کے اندر پانی ہے یا کہیں پر بھی پانی جمع ہوا تو اس کو خشک کریں تاکہ ڈینگی سے بچا جا سکے اور بر وقت علاج کروائیں۔ دوسری جانب صوبائی وزیر صحت نے رواں سال ڈینگی سے بچنے کے لیے ڈینگی مچھروں کی افزائش کو بر وقت اس کو روکنے کی ہدایت بھی جاری کی ہیں۔ آخری 24 گھنٹے میں لاہور میں ڈینگی کے 11 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد اس وقت 1134 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ شہر لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 182 تک پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر 11 میں شہری کو پلاٹ کا قبضہ نہ دینے کے خلاف کیس، جسٹس محسن اختر کیانی نے درخواست گزار صادق عارف کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم کے باوجود متاثرہ شہری کو پلاٹ کا قبضہ نہ دینے پر جسٹس محسن اختر کیانی کا وکیل سی ڈی اے سے مکالمہ، کہا اتنے عرصے سے کیس چل رہا ہے، ابھی تک متاثرین کو قبضہ کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا چیئرمین سی ڈی اے کے وارنٹ گرفتاری جاری کروں؟ تب کام ہوگا۔ اپنے آفس کو بتائیں اپنا کام پورا کریں، ورنہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے۔ جب کوئی سخت آرڈر ہو گئے تو پھر ان کی ذات پر حرف آ جائے گا۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک متاثرہ شہری کو پلاٹ کا قبضہ دینے کی ہدایت جاری کر دی۔ احمد پور سیال کے مختلف علاقوں میں حالیہ سیلابی ریلوں نے شدید تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں درجنوں مکانات منہدم اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ مقامی آبادی کے مطابق کئی دیہاتوں میں پانی کھڑا ہونے سے لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی، جبکہ امدادی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مزید جانیں گے محمد عرفان سے۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں، یہ تحصیل احمد پور سیال کا نواحی علاقہ ہے، موزہ واگا اس مقام پر۔ یہاں پہ بھی جو سیلابی ریلا ہے اس نے تباہ کاریاں کی ہیں۔ یہاں پہ درجنوں لوگوں کے جو مکانات ہیں وہ مکمل طور پہ گر گئے ہیں، ہزاروں ایکڑ پہ کھڑی فصلیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ جب ہماری اہلیان علاقہ موزہ واگا سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ نہ ہمیں حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف پیکج دیے گئے، نہ ہمیں یہاں پہ کوئی امداد دی گئی، اور نہ ہی ہمارے حال یہاں پہ پوچھا گیا انتظامیہ کی جانب سے، اور یہاں پہ نہ ہی کوئی مخیر حضرات کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی تعاون کیا گیا۔ یہاں پہ ہم نے اللہ کے آسرے یہاں پہ اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی تقریباً پانی تو چلا گیا ہے لیکن جو اپنے اثرات ہے وہ یہاں پہ چھوڑ گیا ہے۔ اس وقت بھی تقریباً جو یہاں پہ فصلیں تھیں ان میں 1 فٹ سے زیادہ جو پانی ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ تو انہوں نے اعلیٰ حکام سے یہی اپیل کیا، خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، کہ ان کا بھی حال پوچھا جائے اور ان کو بھی حکومت کی جانب سے یہاں پہ جو کہ دیگر علاقوں میں ریلیف پیکج دیے جا رہے ہیں یہاں پہ بھی ریلیف پیکج دیا جائے۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔